سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کہنے کا بھائی آپ سنی بڑے عجیب ہے، 11ویں کھاؤ، 12ویں کھاؤ، نیاز کھاؤ، خواجہ کی چھٹی کھاؤ، امام حسین کا سبیل کھاؤ، یہ تمہارے مسئلے میں کھانا پینا ہی ہے. میں نے کہا آپ کا وزن کتنا ہے؟ کہنے کا 146 کلو. میں نے کہا روزہ رکھے ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کا وزن یہ روزہ رکھے ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کبھی کھانا تو دوسرا کوئی ویڈیو بنائے تو مجھے آپ بھیجیے گا کہ آپ کھاتے کتنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک روٹی کھانے والا تو 146 کلو کا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں، اور ایسا ہے کہ 4 بندے حضرت کو اٹھاتے ہیں حضرت کو بٹھاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، کھانا کھاتا ہوگا وہ. کہنے لگے جی آپ کا مسئلہ کو عجیب ہے جی، 11ویں کھانا، 12ویں کھانا، موئے مبارک شریف کی زیارت تو کھانا، چھٹی شریف کا فاتحہ کھانا، جمعرات کا کھانا. میں نے کہا تو یہ دیکھنا اس وقت خدا نے اس عالم میں اتنے مزے دیے ہیں تو اس عالم کا مزہ کیا ہوگا. بات یہ سنیں، مسئلہ کھانے کا نہیں ہوتا، یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے. جو بندہ آپ کو 2 منٹ دے تو آپ اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھیں گے، بولیں گے اگلا بندہ بولے گا بڑا بے مروت آدمی یار، میں اس کے گھر پر آ کر بیٹھا سے پانی کا بھی نہیں پوچھا. بلکہ ہمارے تو محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر مل بھی جائیں تو زبردستی پکڑ کے لے جائے. اس سے بندے کی عزت اور مقام پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کھانا کھائیں گے نہیں، آپ تو چائے تو پی کر جائیں گے، آپ پی کر. یہ ایک مروت، اخلاق اور یہ انسانیت، یہ وزاداری ہوتی ہے، اسی کا نام انسان ہے. بات تو صحیح ہے. میں نے کہا دیکھو ایک بندہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بیٹھے تو اگر اس کو کھانا کھلا کر نہ بھیجیں، پانی پلا کر نہ بھیجیں، چائے پلا کر نہ بھیجیں، تو میں نے کہا یہ انسانیت نہیں. بات تو ہم اولیاء کی کر رہے ہیں جنہوں نے گرتی بھی انسانیت کو سجایا ہے. تو جو اولیاء سے محبت کرنے والے مہمان آئے ہیں تو ان کو کھانا نہ کھلائیں تو یہ بھی تو مروت کے خلاف ہے. اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر کھانا، کہنے گا آپ نے تو کھانے کو دین بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کھانا دین ہے نا. کہنے گا کھانا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جانوروں کا گوشت کھاؤ گے، کتے کا، اس کا، اس کا، کوے کا؟ کہنے گا نہیں کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مرغی کا کہاں کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ اور ہاں، یہی تو دین ہوتا ہے. اگر کھانا دین نہیں تو منہ مارو، ہر چیز کھاؤ. یہ جو آپ کے اوپر سختیاں آ رہی یہی تو دین ہے. مجھے آج تک نا وہ بندہ نہیں ملا جس بندے سے یہ مطلب مکالمہ نویسی کر رہے ہوتے. ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے کہا کہ بریلوی تو پاگل ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کیونکہ وہ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں ان کی اور ان کے پیروں کی، جن کو وہ ولی اور پیر مانتے ہیں. امیجنیشن کی دنیا ہوتی ہے، نیچر کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے وہ بندہ کون ہوتا ہے جن کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان سے سوال کرتا ہے اوٹ پٹانگ کے اور یہ ان کو جواب دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. ایک صحابی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا. سرکار نے فرمایا ایک لقمہ بھی کھاتا، کھانے کی بات کی، روزہ تو بعد میں ہو رہا ہے، روزہ تو بعد میں. آقا نے فرمایا کھا، ایک لقمہ بھی کھاؤ، اس میں بھی برکت ہے. تو میں نے کہا دیکھو کھانے میں برکت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہنے لگے وہ تو روزے کی نسبت سے آئی. تو میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھاتے ہیں، کھانا تیرا ہے، ایک حبیبیہ مسجد کا ہے، وہ تیرے نسبت سے ہے، یہ غوث پاک کی نسبت سے. یہ ایسی بات نہیں، یعنی میں اس بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا. کہتے جی فاتحہ پہ فاتحہ کرتے ہو. تو میں نے کہا فاتحہ تو ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. کس چیز کی پریکٹس ہے؟ وہ اس چیز کو یاد دلاتی ہے کہ تو اللہ کا ہے، رسول کا ہے، 4 یاروں کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، اولیاء. میں نے کہا مقصود کھانا نہیں ہوتا، مقصود وہ یاد آوری ہوتی ہے. کھانا پھر آگے جو پیش کیا جاتا ہے یہ تو انسان کی وزاداری اور اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نسبت ان بزرگوں سے پا لیتا ہے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے. دوسری بات اب یہ طے ہو گئی کہ اس شخص نے کہا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی پیٹ روزہ رکھا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ ایک لقمہ کھانا بھی برکت ہے، خالی پیٹ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو ادھر جو آپ وہ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں اور اوٹ پٹانگ کوئی پیر حضرتوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ 4 دن بھوکے رہتے تھے، 20 دن بھوکے رہتے تھے، کئی سال بھوکے رہتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو کیا وہ صحابی سے افضل تھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک لقمہ کھانا بھی برکت ہے، یعنی کہ خالی پیٹ روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ عبادت میں خلل آ جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیٹ دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فزیکل فینومینا کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں. لیکن جو چیز ہے ہی نیچر کے خلاف، اس دنیا سے بیزار، اس دنیا سے الگ ٹائم ڈیمینشن کے اندر ہے، اس کے اوپر تو پھر ظاہر نیچر کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. لیکن وہ انفارچونیٹلی رہتے بھی اسی دنیا کے اندر ہیں اور ان کو ولی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت نہیں پائی جاتی، لیکن چونکہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ نعوذ باللہ نبی سے افضل، صحابی سے افضل، وہ 9 سال 10 سال کہیں روز بھوکے رہ سکتے ہیں اور وہ عبادت میں شمار ہے. کیسا دین ہے یہ کیسی دوغلا پالیسی ہے بھائی؟ کہنے کہ کھانا کیسے نسبت پا سکتا ہے؟ میں نے کہا واہ. میں نے کہا اگر کوئی شرابی کسی علاقے میں مر جائے، اور ایک میں بات کر رہا ہوں خدا نے کرے ایک مثال کہ آپ دیکھیں ہمارے وہاں 1000 قسم کے جناب جو ہے کہ وہ ماشاءاللہ یہاں پر نیاز بنانے والے، یعنی شادی بیاہ کا کھانا بنانے والے کچن موجود ہیں. ایک کے پاس 12 چولہے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 12 چولہے لگے ہیں، 11 چولہوں کے اوپر ولیمے کا کھانا بن رہا ہے. اور ایک پر ایک شرابی مر گیا تھا، اس کے سوئم کا کھانا. 12 چولہے لائن سے، چاول بھی ایک ہی ڈل رہا ہے، گوشت بھی ایک ہی ڈل رہا ہے،
टमाटर भी एक ही डल रहा है। तो अब आप देखें ये 12 चूल्हे लगे या 10 चूल्हे लगे हैं, 9 चूल्हों के ऊपर 9 चूल्हों के ऊपर ये दीन नहीं है बरल, इतना मुझे पता है टीवी ये दीन नहीं है, जितना मर्जी तुम इसको क्लेरिफाई कर लो ना, ये दीन का हिस्सा नहीं। बट 9 देगे उधर लगी, एक देग उधर लगी, चावल भी एक है, गोश्त भी एक है, नाम उसका ये क्या है, किसी चिड़ोए के बच्चे। लाई मत बिठाने। वलीमे की देगे बन रही हैं, किसी के बच्चे की पैदाइश की खुशी की है, शादी की देगे हैं, और एक पर किसी बहुत बड़े इलाके के बदमाश मर गया था उसके खाने का। चावल भी एक डल रहा है, गोश्त भी एक ही है, टमाटर भी एक ही है। लेकिन अब आप देखें जो 9 देगे वलीमे में गई, बना भी बावर्ची एक रहा है, और एक जो गई उस बदमाश के स्वयं में है। अब आप देखिए कि जो बदमाश का स्वयं खा रहा है उसको अगर कोई ये कहे, यानी शादी का खा रहा है, उसको बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई आपने, बड़ी अच्छी बिरयानी में बरेलवी निस्बत हमारी। अगर कोई कहे कि नहीं ये चावल तो बना था, देग बदल गई, ये चावल बना था उस बदमाश के स्वयं के लिए, हैं, देग बदल गई, ये देग तेरी जो शादी की देग थी उधर चली गई, उधर की देग इधर आ गई, चावल भी एक गोश्त भी एक। लेकिन देखिए निस्बत के एतबार से आप घिन खाएंगे। तो मैंने कहा कि निस्बत ही जायका पैदा करता है और निस्बत ही नफरत पैदा करता है। तो औलिया के जिक्र के बरकत और अल्लाह वालों के होने की निस्बत से ये खाना टेस्टी भी इसलिए होता है कि इसकी निस्बत उन लोगों से होती है, अभी आप हदीस सुनेंगे, जिनकी निस्बतों के सदके खुदा बंदों को बख्श देगा। तो लिहाजा फातिहा शरीफ खाना, फकुलू मिम्मा ज़ुक्र बिस्मिल्लाह अलैह, हर वो चीज खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। ठीक है, मैं भी इस चीज का कायल हूं कि अगर आपने चंद लोगों को इकट्ठा करके तौहीद के ऊपर बात की है, नबी अलैहिस्सलाम की जो मुश्किलात, अहले बैत पर जो मुश्किलात का वक्त आया, खुलफाए राशिदीन पे, बाकी सहाबा कराम पे, उनके घराने पे जो मुश्किलात का वक्त आया इस्लाम को फैलाने की खातिर, उनका जिक्र करते हुए अगर हम किसी को 1-1.5 घंटे के कुछ खिला पिला देते हैं तो ये कोई गुनाह वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ। अल्लाह के नाम पर खैरात करके उसको खा पी लें तो वह जायज़ है। लेकिन ये पीर फकीरी वाला काम और इस चीज़ को फिर फर्ज कर देना कि हर बंदा ये काम करेगा, जो नहीं करेगा वो इसका मतलब बरेलवी नहीं है, सुन्नी नहीं है, उस पर कोई भी फिरके का टैग लगा देना कि ये तो सिर्फ यही फिरका करता है बाकी कोई करता नहीं है, ये गलत है। कहने के नहीं ये तो आपने गौस पाक के नाम पर बनाया। तो मैंने कहा वलीमा भी तो तूने अल्लाह के नाम पर बनाया था, बेटे के नाम पर बनाया था। अल्लाह तो वलीमे से पाक है। शादी का खाना, वलीमे का खाना, मैंने कहा 11वीं का खाना बोल दिया तो हराम। शादी का खाना लफ्ज को पकड़ने की कोशिश की, शादी का खाना, वलीमे का खाना। तो मैंने कहा ना वलीमा खुदा का होता है माज़अल्लाह, ना वलीमा खुदा का नाम है। तो अब इस खाने पर जो वलीमे की नहीं नहीं बना तो अल्लाह के नाम पर है, लेकिन क्योंकि बेटे की शादी थी ना तो पहचाना इस नाम से जा रहा है। तो मैंने कहा हजरत साहब ये खाना भी बना अल्लाह के नाम से है, लेकिन जिक्र गौस पाक के सवाब का ना है, तो इसलिए 11वीं कहला रहा है। हमारी सिर्फ सोच ये है कि जो भी खाओ, जो भी खा रहे हो, जो भी खाओगे वो सब मेरे परवरदिगार का दिया हुआ है, तो उनके नाम का साथ करके खाना चाहिए। पीर फकीरों के नाम के सदके खैरात को हम नहीं मानते, उसकी वजह क्योंकि वो एक मक्खी का पर नहीं बना सकते। यानी मैं डांट नहीं रहा, मैं झाड़ नहीं रहा, माजरत के साथ अपनी नियत वाज़े कर समझा रहा हूं। यानी इन चीजों पर सदियां गुजर गई, एक दूसरे से दुश्मनी, हम न्याज खाने वाले नहीं जी, हम न्याज खाने वाले नहीं। तो मैंने कहा आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं खाने वाले? तवज्जो है आपकी, क्यों नहीं खाने वाले? कहने लगे जी गैर खुदा के नाम पर पुकारा गया। तो मैंने कहा ये जो 3 बकरे खड़े हैं क्यों? कहने लगे अब्बा के नाम का, अम्मा के नाम का कुर्बानी में, और ये मेरे अब्बा क्योंकि जाहिर सी बात है हयात है तो उनके नाम का। तो मैंने कहा तो अल्लाह के नाम का, अब्बा के नाम का क्या होता है? कहने लगे नहीं है तो कटेगा अल्लाह के नाम पर, सवाब अब्बा को पहुंचेगा। तो मैंने कहा ये देग भी है अल्लाह के नाम पर, सवाब गौस पाक को पहुंचेगा। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात जो है ना आपने जरा अजीब और घटिया कर दी है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ और मैंने अपने कानों से सही सुना है तो ये अब्दुल कादिर जिलानी पीर ये वो नहीं है कि जिसने अपने वो धोबी को बख्शवा दिया था, कब्र में मतलब उतर गया था, सवाल जवाब में आसानी करवा दी थी। और ये गौसे पाक वही है ना कि जब एक उनका मुरीद कोई फोत हो जाता है, दावत इस्लाम में अक्सर चीख चीख के बताते हैं कि उनका कोई मुरीद जब फोत हो जाए, बगैर तौबा के अगर फोत हो जाए, तो वो आते हैं उनकी मैयत के पास गायबाना तौर पर आके ठोकर मारते हैं कि उठ खड़ा हो। वो खड़ा होता है, वो कहता है खैरियत से, मुझे ठोकर मारी है पीर साहब। तो वो कहता है कि तौबा कर ले, तूने नहीं की थी, मुझे पैगाम मिला। तौबा करने के बाद फिर वो कहते चलो अब तू मर जा। तो जो अपने मुरीदों को हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से, मलकुल मौत से रूह छीन के इनके मुरीद के जिस तरह वापस लौटाते हैं ताकि वो उनको तौबा करवा सकें, ताकि जन्नत जो है ना वो नहीं हरी पगड़ियों वाले से भरी हुई नजर आए, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, बाकी हमारे जैसे तौहीद परस्त बंदे ना हो वहां पे। तो जो इतना काबिल है
کہ کسی کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا تو اس کو ثواب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ غوث پاک عبد القادر جیلانی کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پھنس گیا سی ہے. ثواب کی ضرورت اس کو ہے جو کہ نالائق آدمی شرابی تھا وہ مر گیا بغیر توبہ کے مر گیا تو ثواب کی ضرورت اس کو ہے. اس کے نام کی مسجد بنوائے بندہ، اس کے نام کروانے کا نلکا لگوا دے، درخت لگوا دے، کسی غریب بیٹی کی شادی میں کوئی مدد کروا دے، کسی کی چھت ڈلوا دے، یہ کام ہے نا، تاکہ اس گناہ گار کو ثواب پہنچے. عبد القادر جیلانی تو ویسے بہت قابل ہے، مریدوں کو بخشواتے ہیں، تو ان کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بکواس آپ یہاں پہ کر گئے. مطلب آپ کے پیر کے پاس ٹکے کی کرامت نہیں ہے، وہ کسی کو نہ بخشوا سکتے ہیں، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ثواب اور گناہ کے ضامن ہے. ان کو تو اپنی نفس کا عالم، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شفاعت طلب کریں، اور تم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگو گے. یہ پتہ نہیں بیچ میں عبد القادر جیلانی اور باقی پیر کہاں سے بواڑ لی ہیں، الگ پتہ جانا ہے تمہیں.